بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتحاف المسلم کا سبق۔ وعن جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح، جس شخص نے صبح یعنی فجر کی نماز پڑھی، فہو فی ذمۃ اللہ، تو وہ اللہ عز و جل کے ذمے میں ہے، فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، تو تم میں سے کوئی بھی اللہ عز و جل کے اس ذمے کے بارے میں سوال کا سبب نہ بنے، مطالبے کا سبب نہ بنے، فیدرکہ، کیونکہ اللہ عز و جل جس کو پا لے گا، فیکبہ فی نار جہنم، تو اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گا۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، آپ فرماتے ہیں، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تم میں رات اور دن کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، اور وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ چڑھتے ہیں اوپر کی جانب جنہوں نے تمہارے ساتھ یا تمہارے اندر تمہارے ساتھ رات گزاری تھی، فیسألہم، تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، وہو اعلم بہم، حالانکہ وہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، کیف ترکتم عبادی، وہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں، ترکناہم وہم یصلون، اے اللہ عز و جل، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وآتیناہم وہم یصلون، اور ہم ان کے پاس سے آئے اور ہم ان کے پاس پہنچے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جب چھوڑ کر آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس سے آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ الترغیب فی الصلاۃ مطلقا وفضل الرکوع والسجود والخشوع، یہ ترغیب دلانا ہے مطلقاً نماز کے بارے میں، اور رکوع کی فضیلت کے بارے میں، اور سجدے کی فضیلت کے بارے میں، اور خضوع اختیار کرنے کی فضیلت کے بارے میں۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو المالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا پارٹ ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا یہ دونوں بھر دیتے ہیں، یا او تملأ کا لفظ آیا ہے، یا بھر دیتے ہیں جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہوتا ہے ان سب کو، والصلاۃ نور، اور نماز ایک نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ برہان ہے یعنی دلیل ہے، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، والقرآن حجۃ لک، اور قرآن تیرے لیے حجت ہے، او علیک، یا تجھ پر حجت ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے مسلم شریف میں روایت کیا ہے، وَهَذَا الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ وَإِسْبَاغِهِ بِزِيَادَةِ عَلَى مَا هُوَ هُنَا، اور یہ حدیث پہلے وضو اور اسباغ وضو میں گزر چکی ہے،
وعن معدان بن ابی طلحہ، معدان بن ابی طلحہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے ملا، فقلت، تو میں نے کہا، اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ، مجھے کوئی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے، اعملہ کہ جب میں اسے کروں تو اللہ عز و جل اس کے سبب مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ او قالا، یا انہوں نے کہا، قلت، میں نے کہا، باحب الاعمال الی اللہ، کہ اعمال میں سے ایسے اعمال کے بارے میں بتا دو جو اللہ عز و جل کی نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فسکت، تو ثوبان خاموش ہو گئے۔ ثم سألتہ، پھر میں نے ان سے پوچھا، فسکت، پھر خاموش ہو گئے۔ ثم سألتہ ثالثہ، پھر میں نے ان سے تیسری مرتبہ بھی یہی سوال کیا، فقال، تو انہوں نے کہا، سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا، فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیک بکثرۃ السجود للہ، تجھ پر بہت زیادہ کثیر سجدے کرنا لازم ہے اللہ عز و جل کے لیے۔ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَتَّ عَنْهَا بِهَا خَطِيئَةً، کیونکہ جو تو کوئی سجدہ اللہ عز و جل کے لیے نہیں کرے گا مگر اللہ عز و جل تجھ کو اس سجدے کے ذریعے ایک درجہ بلند کر دے گا، یعنی تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تجھ سے اس سجدے کے عوض ایک خطا کو معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ، جس حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وَهُوَ الساجد، وہ سجدے کی حالت ہے، یعنی جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے والی حالت میں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب عز و جل سے قریب ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو سجدے میں سب سے زیادہ دعائیں مانگو۔ وعن ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رات گزاری، فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، تو میں آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا اور حاجت کا پانی لے کر آیا، فقال علی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا، سلنی، کچھ سوال کرو مجھ سے، فقلت، تو میں نے کہا، یا کچھ مانگو مجھ سے، فقلت، تو میں نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، مرافقتک فی الجنہ، میں نے کہا میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ قال او غیر ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ کچھ اور مانگو۔ قلت، میں نے کہا، ہوا ذاکا، وہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں بس مرافقت فی الجنہ کا طلبگار ہوں۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو تم اپنے نفس پر میری اعانت کر کے، اپنے نفس پر کثیر سجدوں کے ساتھ میری اعانت کرو، میری مدد کرو، اگر تم کثیر سجدے کرو گے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔